بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب کی وحی کی گئی یعنی قرآن مجید، اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، کیونکہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اہل کتاب سے اگر کہیں مجادلہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے یا بحث مباحثہ ہو جائے تو اسے بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ہاں، جو ان میں سے زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر انہی کی زبان میں جواب دینا ہے، اور آپ نے یوں کہنا ہے آمنا بالذی انزل الینا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی تورات، زبور، انجیل، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا خدا ایک اللہ ہے، ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اس سے پہلے یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ آپ نے کوئی تحریر لکھی کہ جس کی وجہ سے ان کو شک پڑے۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کتاب پڑھتے ہوتے یا کچھ تحریر لکھتے تو پھر تو شک پڑ سکتا تھا، لیکن ایک انسان نے 40 سال تک نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ لکھا، اب وہ اچانک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، تو پھر مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، وہ آسمانوں و زمینوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ نقصان اٹھائیں گے، یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی عذاب لے آؤ۔ اگر اللہ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اب تک ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور جب عذاب ان پر آئے گا تو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ بھگتو۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں، جہاں نہریں بھی جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جاندار ایسے ہیں کہ لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کے تو نہیں پھر رہے ہوتے، اپنا رزق ساتھ ساتھ لے کے تو نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان جانداروں کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، سورج چاند کس نے بنائے، تو یہ بھی مانیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے یعنی کوشش کرتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے یوں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ عمل کی بھی توفیق دیتا ہے، یعنی بعض لوگوں کو علم پر عمل کی توفیق دیتا ہے، اور بعض علم پر عمل کی جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ مزید علم بھی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ آگے سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غلبت الروم، روم والے شکست کھا گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی چند سالوں کے بعد ایسا ہوگا کہ یہ غالب آئیں گے روم والے،
اور فارس والے جو ہیں یہ مغلوب ہوں گے، یہ اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ روم والوں کی طرف تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مکہ کے جو مشرک تھے وہ فارس والوں کی طرف تھے کیونکہ دونوں ہی مشرک تھے، تو ایک دوسرے کی ہمدردیاں تھیں۔ تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بڑا طعنہ دیا کہ تم جن کی سائڈ لیتے تھے وہ تو شکست کھا گئے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ ایک شرط لگا لی کہ چند سالوں میں دوبارہ روم والے غالب آئیں گے، اور وہ شرط ہو گئی تقریباً کوئی 3 سال کی۔ آگے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ شرط لگ گئی ہے کہ 3 سال کے اندر اندر روم والے غالب آئیں گے، اگر وہ غالب نہ آئے تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، اگر غالب آئے تو وہ مجھے 10 اونٹنیاں دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بضع کا معنی 3 سال نہیں ہے بلکہ 10 سال تک بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ جا کے 10 سال کی شرط لگا لیں۔ ویسے تو 3 سے 9 تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پھر شرط بڑھا دی اور اس میں 100 اونٹنیاں طے کر دی گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے یہ غالب آئے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جب یہ شرط لگائی تھی اس وقت جوا حرام نہیں تھا، یہ شرط حرام نہیں تھی، یہ تو بعد میں حرام ہوئی، لیکن اس وقت جب صدیق اکبر جیت بھی گئے تو تب بھی انہوں نے اس مال کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جو طاقت میں ان سے زیادہ تھے، کھیتی باڑی میں ان سے زیادہ تھے، اور بلڈنگیں بنانے میں ان سے زیادہ تھے، ان کے پاس جب اللہ کے رسول نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے نہیں بات مانی، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ تو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اور پھر ان کے پاس کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کا بت ہی آ کے ان کی سفارش کر سکے، بلکہ بت ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ جہنمی ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فسبحان اللہ حین تمسون، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، کیونکہ زمین و آسمان میں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ عشاء کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ مردہ سے زندہ نکالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور زندہ سے مردہ نکالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور مردہ زمین کو زندہ اللہ ہی کرتا ہے، تو اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اللہ ہی نکالے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر بشر بنا کے دنیا میں پھیلا دیا۔ دیکھیے ایک انسان سے اللہ نے سلسلہ انسانیت چلایا، اور آج اس وقت 8 ارب کے قریب دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیوی کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری بیوی ہوتی ہے وہ اس لیے ہے کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو عورت اپنے شوہر کو سکون نہیں پہنچا سکتی وہ بیوی کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ہم نے یعنی نکاح کے بعد محبت بھی پیدا کر دی اور رحمت و شفقت بھی پیدا کر دی، کہ جوانی میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا، اور مختلف زبانوں کو بنایا، مختلف رنگوں میں لوگوں کو اللہ نے بنایا۔ اور دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ رات کو تمہاری نیند کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم رزق تلاش کر سکو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، یعنی بجلی چمکتی ہے تو تمہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ گر نہ جائے، اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بارش برسائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو نشانی ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، یعنی آسمان گرتا کیوں نہیں، زمین ہلتی کیوں نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے پہلی بار بھی پیدا کیا، دوبارہ وہی پیدا کرے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو
اللہ کا فرما بردار بناؤ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین پر چلنے والے بنو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو بنا دیا ہے وہ فطرت تبدیل نہیں ہوا کرتی، یعنی ہر انسان کی فطرت ہے ایمان قبول کرنے کی۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں، لیکن پیدائش ہر بچے کی فطرت اسلام پہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا عجیب مزاج ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اس کو رحمت کر دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ، لہٰذا جب اللہ تمہیں زیادہ رزق دے تو قریبی رشتہ داروں کو بھی دو، مسکینوں مسافروں کو بھی دو۔ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ کامیاب ہے، اور جو سودی لین دین کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے تو اللہ کی نظر میں اس کا مال نہیں بڑھتا، بلکہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بتوں میں سے کسی نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بھی سارے اعمال نہیں، بعض اعمال کی وجہ سے اللہ یہ فساد بپا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھائیں، اور اس سے ہو سکتا ہے یہ سبق حاصل کر کے واپس آ جائیں، یعنی اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ تھوڑا بہت عذاب جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بارش سے پہلے وہ ہواؤں کو چلاتا ہے اور پھر بارش نازل کرتا ہے، اور پھر جو کشتی چلتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنا رزق تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بڑا کمزور، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، پھر اسی اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت دی، جوان کر دیا، طاقتور ہو گئے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس قوت کے بعد پھر تمہارے اندر اللہ نے بڑھاپا پیدا کر دیا، کمزوری پیدا کر دی۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کافر جو ہیں یہ اپنی معذرت کریں گے، یعنی معذرت کریں گے یا توبہ کریں گے تو یہ ہرگز ان قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کے دن تمہارے کوئی بہانے، کوئی عذر یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ صبر سے کام لیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آگے سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو فضول چیزیں خریدتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر لیں اور پھر دین کو وہ مذاق سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ نضر بن حارث ایک سردار تھا مشرکین مکہ کا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ باندی لے کے آیا اور اس باندی سے گانے سنوایا کرتا تھا لوگوں کو، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں تو تم میرے پاس آیا کرو، یہ گانے سنا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کچھ کتابیں لے کے آیا جن میں پہلے بادشاہوں کے قصے کہانیاں تھے، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنائے نا تو وہ نہ سنا کرو، بلکہ تم میرے پاس آ جایا کرو، ان بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنا کرو۔ اس لیے یہاں پر پھر علماء نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ اس میں شامل ہے، تو جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو دین سے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں تو وہ اس عذاب میں شامل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر پلر کے بنایا، تم نے دیکھا، اور پھر زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، اور پھر اس میں اللہ نے جانداروں کو پھیلا دیا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے، اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اللہ نے اگائے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، تم بھی ذرا دکھاؤ کہ تمہارے بتوں نے کوئی چیز بنائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو بڑی عقل دی تھی، دانائی دی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ بے نیاز ہے۔
لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خاص طور پہ ماں کے ساتھ، کہ اس نے تجھے تکلیف کے بعد تکلیف اٹھا کر پھر تجھے جنا ہے، یعنی پہلے ماں کے پیٹ میں رہا، تکلیف رہی، پھر جنا ہے، تکلیف رہی ماں کو، پھر اس نے تجھے پالا ہے تو تکلیف بہت اس سے اٹھائی ہے۔ ہاں اگر وہ شرک کے بارے میں لڑیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، یعنی اگر وہ کہیں کہ شرک کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، وگرنہ ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے پیچھے چلنا جو میری تلاش میں رہتا ہے، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی نیک آدمی جو اللہ کا ہو گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں۔ اور اس سے مراد علماء نے لیا ہے کہ جو مجتہد حضرات ہیں وہ جو مسئلہ بتائیں گے اس مسئلے پر عمل کرو، کیونکہ ہر شخص خود اپنے طور پر نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، تو بعض مسئلے قرآن میں واضح نہیں ہیں، بعض حدیث میں واضح نہیں ہیں، تو پھر وہ مجتہد بتائے گا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو ان کے پیچھے چلو۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، چاہے وہ پتھر میں ہو، چاہے وہ آسمانوں سے اوپر ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کر، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر، صبر سے کام لے، یہ بڑے عظمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے سامنے چہرہ پھلا کے نہ پھرنا، یعنی غصے میں نہیں بلکہ خوش خوش پھرنا، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی چال میں درمیانی چال چلو، آواز بھی درمیانی رکھو، کیونکہ بہت اونچی آواز بولنے سے کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ اگر اونچا بولنے سے عزت ملتی تو پھر گدھے کو سب سے زیادہ عزت ملتی، کیونکہ اس کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہے۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں بنا دی اور ظاہری باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں؟ اور پھر بھی بعض لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے پاس نہ تو علم ہے اور نہ ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان اللہ کی ہے، اور جو کچھ زمین میں یعنی جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بنا لی جائیں، اور جتنے دریا ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، پھر ایسے ہی 7 دریا اور لائے جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ، یہ سارے لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی مخلوق کو اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے، دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جیسے پیدا کیا تو ایک انسان کو جیسے پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان، ایسے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کشتی دریا میں چلتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے تاکہ تمہیں اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھائے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، جیسے کہ سایہ کر دیا ہو ان کے اوپر، تو وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو پھر کئی لوگ ایسے ہیں وہ اللہ ہی کی باتوں میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور خاص طور پر قیامت کے دن سے ڈرو، جس دن باپ اپنے اولاد کے اور اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی باتیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کتنی بارش برسے گی، کہاں کہاں برسے گی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو تم کیا کرو گے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ اور اسی طرح کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ سب 5 باتیں خاص طور پر اللہ نے بتائیں کہ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آگے سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں بنایا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا
اور اللہ کے مقابلے پر تمہاری کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب بھی ہے، ہر ظاہر کو جاننے والا بھی ہے، اللہ غالب ہے اور اللہ مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں گمراہی کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ جب ملک الموت ان کی روح کو لے کے آئے گا تو تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر فرمایا مجرموں کو تم دیکھو گے کہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوگے رب کے سامنے، اور یوں کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، کیونکہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو دنیا میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کا یہ بھی تو فیصلہ تھا کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے، جنات کے ذریعے بھی اور انسانوں کے ذریعے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ اپنے پہلو کو بستر سے دور رکھتے ہیں، یعنی رات کو یہ اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے جو نعمتیں جنت میں رکھی ہیں انہیں کوئی انسان نہیں جانتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ ان کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا، یعنی معراج کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں شک نہ کرنا، اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ جو کتاب دی گئی اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرنا۔ بہرحال ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا، رہنما بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا کرتے تھے۔ آگے سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت میں 3 رسمیں تھیں مکہ میں جن کا رد کیا گیا۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کوئی بہت ذہین ہوتا تو کہتے اس کے سینے میں 2 دل ہیں، کوئی بہت لائق ہوتا، ذہین ہوتا تو کہتے اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسے ماں سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس رسم کا بھی رد کر دیا کہ ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی، لیکن اس کی سزا رکھی ہے جس کو زہار کہتے ہیں، اس کی تفصیل 28ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی۔ اور تیسری رسم یہ تھی کہ جس کو وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے پھر اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یوں منہ بولا بیٹا نہیں ہوا کرتا، بلکہ ادعوہم لآبائہم، ان کی ولدیت وہی ہونی چاہیے جس کے وہ بیٹے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلطی چل رہی ہے کہ کسی کا بچہ لے کر ولدیت اپنی لکھواتے ہیں، یہ قرآن کے احکام کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ نے صاف منع کیا ہے کہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، یعنی تم پالو، تمہیں پالنے کا ثواب ملے گا، تمہیں بیٹے کا پیار بھی ملے گا، لیکن ولدیت اس کی وہی ہوگی جس کا وہ خون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اپنی جان کو نبی کی جان سے بہتر سمجھے، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری جان نبی کی خاطر قربان ہو جائے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا، آپ سے بھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ان 5 نبیوں کا ذکر۔ اس کے بعد آگے غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کہ مسلمانوں نے خندق وغیرہ کھودی اور اپنا دفاع کیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ لشکر آئے، وہ ایسے لشکر آئے کہ کچھ جو ہیں وہ اندر سے حملہ آور تھے، کچھ باہر سے، یعنی مکہ کے مشرک باہر سے حملہ آور تھے اور یہودی اندر سے حملہ آور تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد یہ فرمائی کہ اللہ نے اپنے لشکر بھیجے، یعنی تیز ہوا چلا دی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ پھر وہاں سے بھاگ اٹھے، اور لوگوں کو آزمایا گیا، یعنی ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا۔ ایسے موقع پر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں یا اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں یہ سب دھوکہ ہے،
یعنی اتنے سخت حالات آئے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کی باتوں سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہی منافقین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو جہاد پر جانے کی بجائے چھٹی لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے، کہنے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، وہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، ہمیں چھٹی دے دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ بہانہ کر کے چھٹی لے گئے، لیکن اگر دوبارہ کوئی حملہ ہو تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ کافروں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، لیکن مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اور اس کی سختیاں ساری بیان کر کے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پورے واقعے میں نبی کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں آیت اتری ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے یہ اصول ہے کہ نبی کی زندگی مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور آخرت کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ جو مومن ہیں جو غزوہ احزاب میں تھے، انہوں نے یوں کہا کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ کیا ہے، اور ان باتوں سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، منافقوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن جو مومن ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی بعض شہید ہو گئے اور بعض ابھی شہادت کے متمنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے علاوہ بھی اور فتوحات بھی دی جائیں گی، یعنی ایسے ملک تمہارے قبضے میں آئیں گے جن کو تم نے ابھی دیکھا نہیں، ابھی تک تم وہاں گئے بھی نہیں۔ پھر 21ویں پارے کے آخر میں، یعنی چند آیات میں، ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات تخیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مشورہ کر کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب تو دولت کافی آ گئی ہے، صحابہ کے گھروں میں بھی خوب دولت ہے، تو ہمارا خرچہ بھی بڑھا دیا جائے۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ نبی کی بیویاں ہو کر دنیا کی دولت مانگتی ہیں۔ 1 مہینہ آپ ناراض رہے، کسی بیوی کے پاس نہیں گئے، مسجد نبوی میں آپ رہتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے گا، یعنی اپنی بیویوں سے، کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہیں رخصت کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اللہ نے نیک عورتوں کے لیے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی پھر صبر سے کام لو۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی غلط کام کرے گی ہم اس کو دگنا عذاب دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ دگنا عذاب دینا بڑا آسان ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو عورتیں، یعنی تم میں سے ازواج مطہرات میں سے جو اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، نیک عمل کرے گی، تو ہم اس کو ثواب بھی دگنا عطا کریں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پس رکھو، یعنی ایسے انداز سے نہ بولنا کہ کسی آدمی کے دل میں کوئی میل آ جائے، اور بات اچھے انداز سے کرنا اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو تم چونکہ اہل بیت ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے، اور تم اللہ کی آیات کو پڑھا کرو، جو اللہ کی آیات تمہارے گھروں میں اتری ہیں اور نبی کی سنتیں ہیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے ذکر کرو۔ یعنی تمہارے گھروں میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے وہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانی ہے، اور جو طریقہ نبی نے اختیار کیا، جو سنت ہے، وہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، تو لہٰذا نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہم لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں، اور جن کو نبی نے اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہم تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں کہ صرف قرآن کو مان لیں حدیث کو چھوڑ دیں، یا حدیث کو مان لیں قرآن کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔